السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں سچے اور پکے مومنوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی تمام ساعات و لمحات اپنے خالق و پروردگار کی رضا جوئی کی نظر کر دیتے ہیں۔ انہیں ہر دن اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کی ذات سے ایسا فعل صادر نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے اور اس کے عز و عذاب کو دعوت دے، کیونکہ انہیں اس بات کا کامل اذعان ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد و حاصل اس کے کوئی نہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے، کہ کامیابی و کامرانی کا سارا مدار اسی کی رضامندی پر ہے۔ چنانچہ وہ اپنا ہر قدم نہایت احتیاط اور پھونک پھونک کر اٹھاتے ہیں تاکہ مرضی رب کے خلاف کوئی عمل سرزد نہ ہو، اور عبادات و ریاضت اور طاعت و فرمانبرداری میں نہایت جان فشانی کا مظاہرہ کرتے ہیں تاکہ اس کی خوشنودی میسر ہو جائے۔ ان صفات کے حامل مسلمان کامیاب ضرور ہیں لیکن نایاب نہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں، لیکن سوال یہ ہے ہمارے اندر یہ اعلیٰ صفات کس طرح پیدا ہوں گی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیسے حاصل ہوگی؟ ہمیں اتنی بات تو معلوم ہے کہ مولا کی رضامندی دنیا و آخرت کی سعادت مندی کی ضامن ہے اور اس کی ناراضگی دونوں جہان کے خسارے کا سبب ہے، لیکن ہمیں اس بات کا ادراک نہیں کہ ہمارا خالق ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ چنانچہ اسی کے پیش نظر ہم اس تحریر میں بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانیاں کیا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانیوں سے واقف ہو جائیں گے تو جب ہماری زندگی میں وہ نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی تو ہم فوراً سنبھل جائیں گے اور توبہ و انابت کے ذریعے اس کی رضامندی کی جستجو میں لگ جائیں گے۔ حقیقی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی کا علم نہیں ہو سکتا، البتہ علماء اسلام نے کچھ ایسی علامتیں اور نشانیاں بیان کی ہیں جن کا ظہور اگر ہونے لگے تو فوراً ہوش میں آ جانا چاہیے اور رجوع و انابت، توبہ و استغفار اور عبادت و اطاعت میں مستعدی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ علامتیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر دلالت کرتی ہیں۔ ہم ذیل میں اختصار کے ساتھ چند علامات اور نشانیاں حوالہ قرطاس برقی کر رہے ہیں۔ قساوت قلبی۔ قساوت قلبی کا مطلب ہے کہ انسان انتہائی سخت مزاجی، سنگ دلی کا شکار ہو جائے، رحم دلی اور نرم مزاجی اس کی طبیعت میں باقی نہ رہے، دل کے اندر سختی اور بے رحمی معاصی و ذنوب پر جری ہو جائے اور مسلسل گناہوں پر اصرار کرنے کے باعث پیدا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ انسان بڑے بڑے گناہوں کو بھی بلا خوف و خطر اور بے حیائی سے انجام دینا شروع کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے گناہوں پر مصر ہو جانا اللہ تعالیٰ کے عز و عذاب کو دعوت دینا ہے، چنانچہ حق تعالیٰ ایسے نافرمان بندوں کے دل سخت کر دیتے ہیں۔ چنانچہ مشہور تابعی مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی دل کا سخت ہو جانا گنہگار کے حق میں سزا ہے، اور دل سے رحم کا مادہ نکل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر سجدہ شکر اور آزمائشوں پر سجدہ صبر بجا لانا رضائے الہی کی ضامن ہے، اسی طرح انعامات الہیہ کی ناقدری کرنا، شکر ادا نہ کرنا اور مصائب و آلام کے لمحات میں بجائے صبر و تحمل کے زبان پر حرف شکایت لانا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ناخوش رہنا اس کی ناراضگی اور عز و عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ جب کسی بندے سے خفا ہوتے ہیں تو اس سے نعمتوں پر شکر اور آزمائشوں پر صبر کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ وہ ہر لمحہ بے چینی و اضطراب، فکر و الم اور بے قلی و بے تابی میں مبتلا رہتا ہے۔ مال و زر کی بہتات اور آسائش و راحت کے اسباب کی فراوانی کے باوجود بھی اس کے اندر قناعت و صبر کی صفت پیدا نہیں ہوتی ہے۔
اور جس بندے کو حق تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے وہ اپنے معمولی و محدود سرمایہ میں بھی صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزار لیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، مصیبت کی گھڑی ہو یا راحت کا موقع ہو، وہ ہر وقت قضاء و قدر کو بجان و دل تسلیم کر لیتا ہے اور زبان کو آلودہ شکوہ نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق کے جو گمان و خیال کرتا ہے خالق اس کے مطابق بندے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، یعنی بندہ اگر خالق سے بہرحال راضی ہے تو یہ بندے سے خالق کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ اس طرح اگر خالق کے فیصلوں سے ناخوش ہے تو یہ خالق کی ناراضگی کی نشانی ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، یعنی میرا معاملہ بندے کے ساتھ ویسا ہوتا ہے جیسے بندے کا گمان میرے متعلق ہوتا ہے، اور جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ گناہ کی کثرت کے باوجود نعمتوں کی فراوانی، جو انسان مصیبت و نافرمانی میں ہر دم ڈوبا رہتا ہے، احکامات الہیہ کی ادائیگی میں غفلت و بے اعتنائی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے باوجود اس کے پاس آسائشوں اور راحتوں کی فراوانی اور دولت و ثروت کی ریل پیل ہے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اور یہ سامان عیش و نشاط در حقیقت اس وجہ سے ہے تاکہ وہ دنیا میں عیش کوشی کی غفلت میں سوتا رہے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہ رہے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے ایسے سرکشوں اور نافرمانوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور کافر عیش کوشی میں مبتلا ہے اور جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ توبہ کی توفیق نہ ملنا، جب انسان کے دل پر غفلت کی پرتنیں جم جاتی ہیں اور اپنے خالق و مالک کو فراموش کر بیٹھتا ہے، مسلسل گناہوں میں ملوث رہتا ہے اور توبہ و اصابت کا خیال تک اس کے دل میں نہیں آتا، تو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہے، کیونکہ وہ جب ناراض ہوتے ہیں تو بندے سے توبے کی توفیق چھین لیتے ہیں اور اسے معصیت کی وادیوں میں بھٹکتا چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ خود اس کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ نے خود انہیں اس کی ذات سے غافل کر دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور احکامات کو فراموش کر بیٹھتا ہے تو حق تعالیٰ اس کو اس قدر غفلت میں ڈال دیتے ہیں کہ انہیں توفیق توبہ میسر نہیں ہوتی، اور اسی غفلت کی حالت میں معاصی و ذنوب کا بارگران سر پر اٹھائے آخرت کی طرف اپنے اعمال کی سزا پانے چل پڑتا ہے۔ اب ذرا ایک مومن کی حیثیت سے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا اور اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں ہماری زندگی میں ظہور پذیر تو نہیں رہی اور ہم سے ہمارا پروردگار ناراض تو نہیں ہے۔ اگر یہ نشانیاں ظاہر نہ ہو تب بھی ہمیں ہر آن اس کی رضا جوئی اور خوشنودی کی جستجو میں مگن رہنا چاہیے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔